مسلمانوں کے لیے جی عیسائیوں کے تہوار کرسمس خصوصاً 25 دسمبر کے موقع پر کیک کاٹنا یا ان کی خوشی میں شریک ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسی تقریبات میں شرکت جائز ہے یا اس میں کوئی شرعی احتیاط ضروری ہے؟ میں یہاں پر ایک چیز ضروری سمجھتا ہوں، ایک ہے نفس مسئلہ، ایک ہے کسی واقعہ کی طرف ریفر کرنا۔ آپ علماء لوگ ہیں، آپ نفس مسئلہ کے اوپر بات کرتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے اپنا مفتیان کرام ہیں وہ نفس مسئلہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہی سوال جو ہے نفس مسئلہ کے اوپر ہے کہ عیسائیوں کی تہواروں میں شرکت کرنا، کرسمس پہ کیک کاٹنا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں شرعی احتیاط کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، مجھے اندازہ بھی تھا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اچھا ہے آپ کو پہنچ گیا، یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ اب کرسمس کا جو سوال ہے، اس کو آپ چونکہ عالم لوگ ہیں تو میں اس کو ایک سوال کی شکل میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر ذہن میں یہ سوال آئے اور آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس طرح سوچیں کہ اصل سوال کیا ہے جس پر کسی کو اعتراض ہے یا جس پر کوئی اشکال ہے، جس پر کوئی وضاحت اور توضیح چاہتا ہے۔ اصل نفس مسئلہ کیا ہے؟ کیا کیک کاٹنے پر اشکال ہے یا 25 دسمبر کو جس کو کرسمس کا تہوار کہتے ہیں اس موقع پر کاٹنے کا اعتراض ہے؟ تیسری صورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ تیسری شکل یا اعتراض ہو تاکہ ترتیب سے کلیئر، اگر اعتراض ہے کیک کاٹنے پر تو پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ وہ اسلوب ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہم اسی ترتیب سے بات کرتے ہیں ان سے کہ آپ کو حضور کے یوم ولادت مومن کے خوش ہونے پر فرحت پر اعتراض ہے کہ مومن اس دن خوش کیوں ہوتا ہے، یا اس خوشی کو منانے کے طریقے پر اعتراض ہے؟ طریقے میں کس چیز پر اعتراض ہے؟ اجتماع کرنے پر، تلاوت کرنے پر، نعت پڑھنے پر، ذکر کرنے پر اور لنگر لوگوں کو طعام کھلانے پر؟ بتائیں کس کس چیز پر اعتراض ہے تاکہ اس کو ڈیل کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی میں ایک منہج دے رہا ہوں۔ میری پوری کتاب ہے 900 صفحے کی، میلاد النبی۔ آپ میں سے کئی علماء کے پاس ہوگی، جن کے پاس نہیں تو وہ جہاں سے بھی لے لیں۔ اس میلاد النبی کو 900 صفحے کی کتاب ہے، میں نے اس مسئلے کو 900 صفحات میں انہی اینگل سے اول تا آخر ہر جہت سے ڈسکس کیا۔ یہی اسلوب ایمانداری کا تقاضا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اپنا رہا ہوں۔ اگر تو اعتراض ہے کیک کاٹنے پر، جو میرا خیال ہے نہیں ہوگا، میرا خیال ہے محض کیک کاٹنے پر نہیں ہوگا، مگر تاہم کسی مسئلے کو سمجھنا، اساتذہ، علماء، مدرسین اسی طرح ہی ڈیل کرتے تھے مسائل کو۔ اگر تو اعتراض ہو محض کیک کاٹنے پر تو ہر گھر میں ہر بچے کی برتھ ڈے کا کیک کٹتا ہے تو سب حرام ہو گئے۔ ہر تقریب میں کیک کٹتا ہے، سب حرام ہو گئے۔ شادی میں ولیمہ یا رخصتی کی تقریب میں اس تقریب کا اینڈ ہی ایک بہت بڑے 4-5 منزلہ کیک پر ہوتا ہے، ہر کوئی کیک کاٹتا ہے۔ So the basic problem is, if objection is on cake cutting, so we are doing this act in every ceremony. ہم کیک کاٹ رہے ہیں for every child. We celebrate the birthdays, we celebrate our marriages, our weddings. ہوٹل گھر کے افتتاح پر بھی کیک کاٹتے ہیں، جس میں اب لوگ اور کئی مذہبی تہواروں پر بھی کیک کاٹتے ہیں جس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہم اس کو مباحات میں کہتے ہیں۔ تو کیک کاٹنے پر کوئی اس کے اندر نفس مسئلہ، کیک کاٹنے کے عمل میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اب جو معقول بات بنتی ہے جس پہ اشکال وارد ہو سکتا ہے وہ ہے 25 دسمبر جو کرسمس کا موقع ہے، کرسچن جس کو مناتے ہیں، اس موقع پر کیک کاٹنا یا بھلے وہ ساتھ شریک ہوں۔ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے
یا ان کے کیک کٹنگ سیریمنی میں شریک ہونا. اصل سوال معقول بات یہ بنتی ہے کہ یہ ہے. اس پر میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑی اہم چیز ہے علماء کے لیے. ایک چیز عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایسی ہے جس پر بائی اینڈ لارج دیر آر سم ڈفرینسز ان ڈیٹیلز بٹ بائی اینڈ لارج مسلمانوں کا اور مسیحیوں کا اتفاق ہے. وہ آپ کی پیدائش، آپ کا میلاد ہے. باریک تفصیلات بائبل میں کچھ اور ہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، ہم ان کو معتمد مانیں گے. وہ بائی اینڈ لارج ان کا نسب اور فلاں وہ چیزیں ریلیونٹ. مگر آپ کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے ہوئی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہوئی، قرآن مجید نے سارا ذکر کئی مقامات پر کیا. تو آپ کی ولادت پر دونوں مذاہب میں اتفاق ہے، اور معجزانہ ولادت ہے، اور اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ ہے، اتفاق ہے. قرآن مجید سورہ مریم بھی اور آل عمران کئی مقامات اس پر شاہد ہیں. اور ایک چیز پر ہمارا اختلاف ہے، ہمارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ ٹکراتا ہے. وہ ان کی وفات کے قائل ہیں، کروسیفکشن، ہی واز کروسیفائڈ، اور ان کو دفن کیا، اور تیسرے دن پھر وہ اٹھ کے آسمان پر چلے گئے. ہم ان کی وفات کے قائل نہیں ہیں. آپ ما جسد، اللہ رب العزت نے انہیں قتل کرنے جو آئے تھے ان کو مغالطہ میں مبتلا کر دیا، اور ان کو جسم و روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا دیا. اور پھر وہ قیامت سے قبل آقا علیہ السلام کی امت میں دوبارہ نزول ہوگا. اس نقطے پر ہمارا اختلاف ہے، بلکہ تضاد ہے. کرسچن دو تقریبات کرتے ہیں، ایک ان کی ولادت مناتے ہیں، میلاد عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، اور ایک ان کی وفات یعنی کروسیفکشن کو اور ریسرکشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو مناتے ہیں. تاریخ میں الگ بحثیں ہیں، ڈیٹس کی وہ ایک الگ چیز ہے، مگر جو تاریخ میں ان کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، عملاً معمول بہی. میلاد کو مناتے ہیں 25 دسمبر کو، جس کا نام کرسمس ہے. اس میلاد میں ان کے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ کچھ حرام چیزیں کھائیں پئیں تو وہ حرام تو حرام ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. کیک کٹنگ میں حرام نہیں ہے. اور جو کروسیفکشن ہے اور ریسرکشن دوبارہ اوپر جانا وہ مناتے ہیں، وہ کرسمس کے 25 کو نہیں مناتے، وہ ایسٹر کے موقع پر مناتے ہیں، جو 22 مارچ سے لے کر 25 اپریل کے درمیان مختلف ملکوں میں ویکینڈ پہ منایا جاتا ہے. لہٰذا اب قطعی بات کیا ہوگی، کوئی مسلمان ان کے ایسٹر میں اگر شریک ہو، ایسٹر میں، چونکہ ایسٹر میں عقیدہ کروسیفکشن کا ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے، کسی مسلمان کو ان کی ایسٹر کی تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں ہے اعتقادی اعتبار سے، چونکہ اس پہ ہمارا عقیدہ ٹکراتا ہے. مگر اگر 25 دسمبر کو ان کی ولادت کی تقریب میں شریک ہو تو دوسرے انکار کریں تو کریں، ہم تو اہل میلاد ہیں، ہمارا اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور آپ ائمہ اطہار کا میلاد مناتے ہیں، اپنے بچوں کا میلاد مناتے ہیں. برتھ ڈے کیا ہے؟ بڑے بڑے اکابر کا مناتے ہیں، بڑی بڑی عظیم تاریخی ہستیوں کا مناتے ہیں. تو میلاد منانا تو ہمارا معمول ہے، ہمارے معمولات اور مراسم دینیہ کا حصہ ہے. اب یہاں پر قرآن کا لیتے ہیں، کیک کاٹا ہے نا، خوشی کا اظہار ہے. قرآن مجید کہتا ہے والسلام علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کیا، اور یہ ہمارے قرآن میں ہے، بائبل نہیں پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید نے کہا سورہ مریم والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر اس دن جب میری ولادت ہوئی. تو کیک کاٹ کر ان پر سلام بھیجتے ہیں جو قرآن کا حکم ہے. جیسے اپنے نبی پر
ہم آپ کی میلاد پاک مناتے ہیں، تو اگر کرسمس کے موقع پر مسلمان یہ نیت رکھ لیں کہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، اگر ان پر ایمان کا انکار کر دیں تو آپ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ آپ کی شرط ہے ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا، کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ نیت مسلمان کی ہے اور ان کی دلجوئی ہو رہی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کا ماحول، پیسفل کو ایگزسٹنس ہو رہی ہے، تو وہ ایک حصے میں جائز ہے، ایسٹر میں نہیں، چونکہ وہاں عقیدے کا تضاد ہے۔ یہ ان کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یہی آیتیں ہم میلاد مصطفیٰ کے دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہیں، مگر آیتیں آقا علیہ السلام کے میلاد میں نہیں آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر ہیں اور یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پر ہیں۔ مگر ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ میلاد کے دن خوشی منانا، تو جب ہم اولیاء حتیٰ کہ اپنی اولاد آفاد کے میلاد پر کیک کاٹ لیتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کیک کاٹنا، اس خوشی میں شریک ہونا ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے، صحیح مسلم۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں مناتے ہیں اس دن کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی جب وہ فرعون، اور وہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکا، تو یہ ان کے یوم فتح، یوم موسیٰ کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی میں مناتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ کی خوشی کو منانے کے۔ تو فرمایا یہ ایک دن کرتے ہیں، تم 2 دن روزہ رکھا کرو۔ تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ایک دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ سچے پیروکار ہیں چونکہ اللہ کے نبی ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اگر یہ صورت ہو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں میں ایک بڑا خاص نقطہ سنن ابی داؤد کی حدیث سے پیش کر دوں۔ اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا، یعنی یہ گلاس ہے، اس میں ایک پانی کچھ پڑا ہے یہاں تک، آپ چاہیں تو یہ جو پانی بھرا ہوا ہے اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا کچھ، چاہیں جو خالی حصہ اس کو دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں یہ خالی ہے خالی ہے خالی ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہمیشہ خالی حصے کو دیکھتے ہیں، پازیٹو تھنکنگ والے بھرے ہوئے حصے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہر معاملہ دینی شرعی اعتبار سے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، مگر انہی پہلوؤں میں کئی جہتیں ایسی ہیں کہ آپ اس جہت سے دیکھیں تو وہ عمل قابل اعتراض بن سکتا ہے، نکال سکتے ہیں، مگر اسی کے اندر کئی گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ اس اینگل سے دیکھیں تو وہ اعتراض رفع ہو جاتا ہے اور اس میں خیر کا عنصر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مذاہب، خاص طور پہ اہل کتاب کو دین کی دعوت دینے کے لیے، یہ جو آیت آئی نا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، 3 مرتبے ہیں اس آیت میں۔ کتنے؟ پہلا کامن لوگوں کو دعوت دینا اللہ کے راہ کی طرف، تو فرمایا انہیں حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت، وزڈم کے ساتھ، ان کی ذہنی سطح، ان کا علم، ان کی عمر، ان کی سوجھ بوجھ، عقل، فہم کا خیال رکھو، وزڈم کے ساتھ ڈیوائڈ کرو۔ اس کا اگلا مرتبہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اور اگر یعنی جس نے بات عقل سے کی راستے سے قبول کرنی ہو، عقل کی راستے سے، اس کے لیے ریشنل ریزننگ، لاجک دینی ہے، اس کے ساتھ وزڈم سے بات کرو۔ جس نے بات دل کے راستے سے قبول کرنی ہو، دل کے راستے سے، اس کے لیے الموعظۃ الحسنہ، اس کے لیے دل پذیر خوبصورت نصیحت اور موعظت کے طریق سے بات کرے، چونکہ اس کے دماغ کو ایڈریس نہیں کرنا، اس کے دل کو ایڈریس کرنا ہے۔ جب آپ دماغ کو ایڈریس کرتے ہیں تو بولی اور ہو جاتی ہے، جب دل کو ایڈریس کرتے ہیں تو زبان اور الفاظ اور ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ تو یعنی جس آدمی کے دل پہ ڈالنی ہے تو الموعظہ الحسنہ۔ تیسرا مرتبہ وہ شخص جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کا
جس نے اعتراض کرنا ہے قبول نہیں کرنا، فرمایا اپنوں کو جب دعوت دیں تو یا حکمت سے دیں یا موعظہ حسنہ سے دیں، اور جب غیروں کو دعوت دیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، ان کے لیے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، نہ حکمت رکھا نہ موعظہ حسنہ، التی ہی احسن، سب سے بیسٹ طریقے سے ان کی دلجوئی کر کے بات کرو تاکہ ان کے دل پر اثر ہو، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھیں، وہ سمجھے کہ مسلمانوں میں وسعت کتنی ہے، مسلمانوں کا ظرف کتنا ہے، اللہ کے دین کی کتنی وسعت ہے، اسلام کتنا عظیم ہے، کتنا رفق ہے، کتنی نرمی ہے، انسانیت کے لیے کتنا گنجائش ہے، ان کے ساتھ بطریق احسن کرو۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی سنت بطریق احسن تھی۔ اس کے لیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ سنن ابی داؤد، ہماری سیاستہ کی کتاب ہے، کتاب الحدود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کو پتہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہود کی آبادیاں تھیں مدینہ کے گرد و نواح، کسی ایک جگہ ان کے ہاں کوئی بدکاری کا واقعہ ہو گیا یہود کا، اور میثاق مدینہ کے تحت چونکہ طے ہوا تھا کہ کوئی معاملہ ہوگا تو فیصلہ کرنے والے جج آقا علیہ السلام ہوں گے، سو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بلایا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے ہاں، اور ہمارا یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کریں۔ سو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ القف ایک جگہ تھی، نواحی علاقہ مدینہ کا جہاں ان کی آبادی تھی، اور وہ اس میں لے گئے بیت المدراس، ایک مدرسہ تھا یا مکتبہ تھا، ان کی دینی درسگاہ تھی یہود کی، اس میں نشست رکھی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمانا تھا، انہوں نے تقریباً آقا علیہ السلام کے لیے وسادہ، ایک تکیہ آپ کی نشست کے لیے مسند بنا کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر تکیہ پہ تشریف فرما ہوئے۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرا کوئی عمل اور میرا کوئی فعل اور میرا کوئی طریق وضع نہیں ہے، میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنت نبوی بیان کر رہا ہوں، اور حدیث وہ جس پر کسی امام حدیث نے تنقید نہیں کی، کسی نے۔ آپ اس پر بیٹھ گئے، آپ چاہتے تھے کہ میں اب یہ فیصلہ اس مقدمے کا ان کی تورات کے ذریعے ہی سناؤں۔ آپ نے فرمایا تورات میرے پاس لاؤ۔ حدیث کی فوادہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ فجلس علیہ، اس مسند پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا تورات لاؤ، فأوتي بها، تورات لائی گئی۔ اب سنن ابی داؤد کی حدیث کے لفظ سنیں، ہمیں دین اپنی مرضی، اپنے فہم اور اپنی تنگ نظری کے پیمانوں سے وضع نہیں کرنا چاہیے۔ دین وہی سچا ہے جو سنت نبوی اور سیرت نبوی کے پیمانے پر پورا ہو۔ دین آقا سے سیکھیں، ہمارا نفس، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری اندر کی تنگی کیا کہتی ہے وہ دین کی صحیح توضیح نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کی سیرت کیا کہتی ہے وہ اصل دین ہوگا۔ تو جب وہ تورات لائی گئی، تو یہ جو تورات اس وقت لائی گئی، بتائیے اپنی اصلی حالت میں تھی، تحریف سے پاک تھی، تبدیلی اور تحریم سے پاک تھی، ترمیم سے چیزیں ڈالی گئی تھی کہ نہیں، رد و بدل ہو چکا تھا کہ نہیں، کتمان حق تھا، وہ وہی تورات تھی جس کا ذکر قرآن کرتا تھا، وہ لائی گئی۔ اب حدیث پاک کے لفظ سمجھیں، جب آقا علیہ السلام کے پاس تورات لائی گئی، فنازع الوسادۃ من تحتہ، آپ کھڑے ہو گئے۔ تورات کے لیے آپ نے وسادہ جو تھا اپنے نیچے تکیہ ہٹا دیا، خود ایک طرف ہو گئے۔ فوضع التوراۃ علیہ، تورات کو اس مسند کے اوپر تکیے پر رکھ دیا، اور آگے سنیے کیا کہا، ثم قال آمنت بک وبمن انزلک، اس تورات کو خطاب فرمایا، اے تورات میں تجھ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور جس رب نے تجھے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اب سامنے میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں، دیکھنے میں وہ تورات پڑی ہے جو محرف اور مبدل ہے، تبدیلی والی تورات پڑی، اصل نہیں۔ اب میں نے جو مثال دی تھی، کوئی چاہے تو بھرے ہوئے حصے کو دیکھ لے، کوئی چاہے تو خالی حصہ دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے بھی دو راستے تھے، چاہتے تو اس کی تعریف والے حصے کو دیکھتے،
ترمیم والے حصے کو دیکھتے، جو من گھڑت جو اس کے اندر چیزیں درج کی گئی ہیں اس کو دیکھتے، جو حق کو مروڑ تروڑ کر خراب کیا اس کو دیکھتے تو تورات کو کہتے یہیں سامنے رکھ دو۔ آقا علیہ السلام نے اس حصے کو نہیں دیکھا، وہ اس کے اندر کئی احکام آج تک بھی ایسے ہیں جو اصل نازل شدہ برقرار ہیں، کئی 100% نہیں تبدیل ہوگی، کئی احکام، وہ قرآن کی تعلیمات سے بھی کئی چیزیں آج بھی ملتی ہیں، 10 commandments اور ایسی کئی۔ آقا علیہ السلام نے اس کے تحریف شدہ حصے پر نظر نہیں ڈالی، بلکہ اسے اصل کتاب کو اپنے ذہن میں رکھا جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، جس کا ذکر قرآن میں آیا، اس اصل نسبت کا خیال فرماتے ہوئے اس کا حیا کیا، تکریم کی، اور اس نسبت کی خاطر خود اٹھ کر اس کو مسند پہ رکھ دیا۔ یہ سنت نبوی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ آپ کس نیت سے، کس اینگل سے کس شے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس حصے پر نظر ڈالیں گے جو بدل گئی، جو حق نہیں ہے، تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر اس حصے پہ ڈالیں گے کہ اصل نسبت کی کچھ چیزیں برقرار ہیں اور اصلاً نازل ہوئی تھی، جب فرما رہے تھے میں تجھ پر ایمان لایا، تو وہ تکیے پر پڑی ہوئی تورات کی جو وہ حیت تھی اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اصل خطاب کر رہے تھے وہ تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن میں آیا، میں اس پر ایمان لایا، اور جس رب نے تجھے نازل کیا اس پر ایمان لایا۔ اب اس اور اس زیر اور پیش سے معنی بدل جاتے ہیں، وہ اس پر نہیں اس پر ایمان لائے جو اصل میں اتری تھی، وہ اس پر نہیں جو سامنے رکھی گئی تھی، اس تورات پر ایمان لائے جو اتری تھی۔ یہ نقطہ نظر ہے۔ اب یہی حدیث امام ابن عبد البر نے التمہید میں بیان کی بغیر نقد و جرح کے، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں درج کی، اسی طرح علامہ عینی الحنفی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں، امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں۔ الغرض حدیث تو ہے جو میں نے عرض کیا سنن ابی داؤد کی، مگر تمام ائمہ ان اپنی مباحث کے دوران استدلال کے طور پہ اس کو لاتے رہے۔ یہ میں نے ایک اینگل بتایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرے اینگل سے دیکھے اور اس پر نگاہ ڈالے تو وہ کسی اور نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور نتیجے پہ پہنچنا چاہے تو میں تو اسے جھگڑا نہیں کروں گا، تکرار بھی نہیں کروں گا، بھئی آپ نے اس پہلو کو دیکھا ہے، یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے، مگر میرے آقا مجھے رہنمائی دیتے ہیں کہ میں اس حصے کو نہ دیکھوں، اس حصے کو دیکھوں جسے تاجدار کائنات نے اس دن دیکھا تھا۔ یہ آپ کا دوسرا سوال آ گیا ہے۔ دیکھیے کسی نے لکھ بھیجا ہے کہ نام لکھ دیا کہ فلاں امام یا عالم نے یا فقیہ نے لکھا ہے کہ کرسمس وغیرہ ان کا پیگن طریق سے ان کو حرام کا، تو میں نے بتایا ہاں کرسمس کی وہ تقریبات، کسی نے امام سیوطی ملا علی قاری کا، ہر چیز کو اول تا آخر سیاق و سباق سے پڑھنا چاہیے۔ وہ تقریبات جس میں امور حرام شامل ہوں، لکھا ہوا ہے یہ پیگن ان کا پیریڈ ہے، جس میں امور حرام شامل ہو، ہاں وہ حرام ہے، ان کی ایسی تقریب میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تقریب صرف یہ ہے کہ آئے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں اور اس پورے ماحول میں کوئی ایک امر اور فعل بھی حرام نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا اور کوئی عالم اس سے مختلف فتویٰ دے نہیں سکتا۔ انہوں نے اشارہ دور جاہلیت کے جو حرام امور چلے آ رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے میلاد پاک پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا، انڈیا میں کیا بحثیں چلی ہیں کہ یہ اسی طرح میلاد مناتے ہیں جیسے ہندو فلاں 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 کی وہ دیوالی مناتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی تقریب میں ایسے امور شامل کر دیں، خواہ وہ میلاد پاک کے نام پر ہوں، خواہ وہ محرم میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ 11ویں شریف حضور سیدنا غوث الاعظم کی ہو، خواہ وہ حضور داتا گنج بخش کی عرس مبارک کسی بھی تقریب کے حوالے سے ہوں، اگر آپ اس تقریب میں ایسے امور شامل کر دیں، ہماری تقریبات جو شریعت میں ممنوع ہیں، جو خرافات ہیں، ہندو اور غیر مسلم رسوم کا مجموعہ ہے، وہ تقریب حلال نہیں رہے گی، مردود ہو جائے گی۔ ہم اس کو عرس نہیں کہیں گے، میلہ کہیں گے۔ تو اسی طرح ان کا بھی ہے، وہ اگر اپنے ہاں ایسی کوئی تقریب کریں جس میں جو چیزیں شرعاً ممنوع اور حرام ہیں ان کو شامل کر رہے ہوں،
تو وہاں کسی اہل علم اور اہل دین کو شامل نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسی تقریب ہو جس میں سوائے اس کے کہ آئے ولادت عیسیٰ پر مبارک دی اور کیل کاٹا، اس میں تو کوئی امر ممنوع ہے ہی نہیں، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ کئی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں علم میں اضافہ بھی ہو رہی ہے اور ٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے سوال تو شاہ صاحب دے رہے ہیں، تو آپ کو کسی چیز میں اور توضیح کسی کو بھی درکار ہو حسب طریقہ وہ چٹ بھیج دیں، جیسے ابھی کسی صاحب نے بھیج دی۔ جو چیز آتی جائے گی، جتنے وقت تک ہم یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کو ایڈریس کروں گا انشاءاللہ۔